اساطیر دیومالا میتھولوجی قدیم افسانوی قصوں دیوتاؤں سے متعلق آثار کو اساطیر دیومالا یا علم الاصنام کہتے ہیں۔ اس زمن میں یونانی، مصری اور ہندی دیومالا کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ نفس انسانی میں شاعری کی دیومالا کا سرچشمہ بھی تخیل اولیٰ یا قصہ ساز فکر ہے۔ قبل از تغاقل دور میں انسانی انا اور غیر انا یعنی مظاہر میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ انسان یہ سمجھتا تھا کہ عناصر فطرت بھی اس کی طرح خوشی اور غم کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے ہمذات ہیں۔ یہ قصہ ساز فکر آج بھی شاعری میں مستعمل ہے۔ آج کا شاعر بھی مظاہر فطرت سے اس طرح ہم کلام ہوتا ہے اور ان پر زندہ صفات کا اطلاق کرتا ہے۔ دیا اور دیومالا قصہ پارینہ نہیں بلکہ شاعر کی رگوں میں زندہ ہے۔ جدید علوم نے زبان کی تشکیل اور مذہب کے ارتقاء سے متعلق دیومالائی وضاحتیں کی ہیں اور ان کی قدر و قیمت کا اقرار کیا ہے۔ اس زمن میں سر جیمز فریزر کی مشہور تصنیف شاخ زریں دیومالا ساحری اور مذہب کے باہمی رشتے سے متعلق ایک ایسا مطالعہ ہے جس نے علم الانسان کے علاوہ جدید ادب اور نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔